وعن علی و عثمان ذی القرنی وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ ربیع الثانی کا یہ مہینہ، اور اس کو نسبت ہے جی شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے وصال کے حوالے سے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، نیک لوگوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اچھا، گناہوں کا کفارہ ایسے بنتا ہے کہ جب ان کا ذکر آپ کرتے ہیں، ان کی حیات کو آپ دیکھتے ہیں، تو بندہ کوئی نہ کوئی چیز اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ اگر میں آپ کو 100 باتیں یا 10 باتیں بتاتا ہوں، 10 میں سے ایک بھی اگر آپ ایبزارب کر لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں، بئی معنی بئی حوالہ یہ کفارہ بن جاتا ہے گناہوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہر شے کو ایک دوسرے سے منسوب کر دیا ہے۔ آپ اس میں دیکھ لیجیے، رزق کی فراوانی ہے، تنگی ہے، نصرت ہے، عداوت ہے، خوشحالی ہے، بدحالی، یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کاروبار میں اسلم پاتا ہے، کہیں ایک جگہ جیسے یہ جنگ شروع ہوئی، وار، اس کے ساتھ ہی مارکیٹیں کولیپس ہونا شروع ہو گئیں، تو ایک چیز دوسرے سے چیزیں انٹر ریلیٹ ہوتی ہیں۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو مالی اعتبار سے بہت مستحکم تھے، اور دوسرا وہ فنون حرب میں بڑے ماہر تھے۔ سعد بن نبی وقاص، ان کے دل میں اکثر یہ خیال رہتا تھا کہ میں دیگر صحابہ کی نسبت مالی اعتبار سے بھی مستحکم ہوں، اور جرت اور بہادری اور فنون حرب کے اعتبار سے بھی میں زیادہ ان سے فائق اور بہتر ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام کو پتہ چلا، امام بخاری کی حدیث اور حدیث کا نمبر 2896، آپ نے بلایا، فرمایا حل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم، فرمایا خالد میری ایک بات ساتھ میری ایک بات یاد رکھنا، فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور تمہیں جو کامیابیاں کامیابیاں میسر آتی ہیں، یہ ضعیف لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں، ضعفاء کی وجہ سے آتی ہیں۔ اب اس ضعفاء کی وضاحت جو ہے یہ اگلی سنن کبریٰ سے جو روایت لی میں نے اس کے اندر ہے، انما نصر اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، حاضح الامتی، اس امت کی، ضعفتہم، ان کے کمزور لوگوں کی وجہ سے، بدعواتہم، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، وصلاتہم، اور ان کی نمازوں کی وجہ سے، واخلاصہم، اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اب اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ یہ بچہ نوجوان بیٹھا ہے اور کامیابیاں آپ کے دہلیز پر آ جاتی ہیں، تو اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھیے گا، اس کے پیچھے ماں کی دعا بھی ہوگی، باپ کی دعا بھی ہوگی، استاد کی بھی ہوگی۔ بہت سی امت میں ایسے لوگ ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں وہ دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امت مسلمہ کی دعا کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھا کرو۔ اور ہمارے بہت بڑے محدث ہیں علی بن السلطان قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، 400-500 سال پہلے ہوئے، انہوں نے اس کی وضاحت کی حدیث کی اور فرماتے ضعفائکم فہم بھی منزلت الاقطاب، یہ اقطاب ہیں، کتب کی جمع اقطاب ہے، والاوطاد بثبات العباد والبلاد، زمانے اور شہروں کے جو زمانے اور شہروں کا جو سکون ہے وہ اغواس کی وجہ سے، اوتاد کی وجہ سے ہے۔ اس کو اگر سمرائز کروں تو کہہ لیں اولیاء کی وجہ سے، یہ انہوں نے کہا۔ ایک چھوٹا سا ابہام دور کرنا چاہتا ہوں، اور موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے داتا کون؟ اللہ۔ غوث اعظم کون؟ اللہ۔ غوث اعظم کہنا شرک، داتا کہنا شرک۔ بھائی 2 منٹ میں بات کو سمیٹ دوں گا، کوئی لمبی چوڑی، مجھے تو اس بحث کرنا آتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام بہت اچھے ہیں۔ فرماتے ہیں فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو جس کا اس نے یا اس کے حبیب نے ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں میرے سارے نام اچھے ہیں، سارے نام 99 جاتے ہیں یہ حدیث کے اندر، وہ موجود ہیں، یعنی آپ اصطلاحی ناموں سے نہیں پکار سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ ان ناموں سے پکاریں گے جو قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ میں ابھی مثال دے کے سمجھاتا ہوں جی۔ اللہ فرماتا ہے رحمان، آپ یا رحمانو کہہ سکتے ہیں، عاطف صاحب کہہ سکتے ہیں نا، یا رحمانو یا رحیم کہہ سکتے ہیں، یا ستارو یا قہارو یا جبارو یا برو، یعنی وہ نام جو احادیث اور قرآن میں آئے ہیں آپ ان سے رب کو پکار سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے نام سے نہیں پکار سکتے۔
ٹھیک ہوگی بات؟ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو یا عالم کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ علم والے، یہ تو کہا جا سکتا ہے. اللہ کو یا فقیہ نہیں کہا جا سکتا. اللہ کو یا فقیہ نہیں کہا جا سکتا. اللہ کو یا عاقل نہیں کہا جا سکتا. اے عقل والے، آپ نہیں کہہ سکتے اللہ کو. یا رحمان کی تسبیح کریں، یا ستار کی کریں، یا قہار کی کریں، یا عاقلوں کی تسبیح آپ نہیں کر سکتے، یا فقیہ نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے صفات، ذاتی نام تو اللہ ہے نا، صفاتی ناموں میں نہ یہ عاقلو ہے اور نہ فقیہ ہے، آپ نہیں پکار سکتے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 54 اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ، اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو مکر کرنے والا، تعویل کریں گے تو تدبیر کرنے والا. تعویل کریں گے تو کیا ہے؟ تدبیر کرنے والا. تو ڈاکٹر پرویز صاحب اگر ایک تسبیح پڑھ لیں، یا مکارو یا مکارو یا مکارو یا مکارو، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا غضب نازل ہوگا؟ کر سکتے؟ اللہ خود فرماتا ہے میں سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہوں. واللہ خیر الماکرین، اب کہتا ہے میں سب سے بہترین. اب مکر کے لفظ کو ہم اس کی تعویل کریں گے خفیہ تدبیر کرنے والا، خفیہ تدبیر کرنے والا. یہ نہیں کہیں گے. اب آپ تسبیح نہیں کر سکتے یا مکارو یا مکارو. پوچھے کیوں؟ کہ اللہ خود کہتا ہے میں سب سے بڑا مکار تو میں خود ہوں. تو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کو تو ایمان ہی جاتا رہے گا. آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خفیہ تدبیر کرنے والا، لیکن آپ تسبیح نہیں کر سکتے. اس نام کی تسبیح آپ نہیں کر سکتے. اگلی بات سنی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے باز ہیں. کون ہیں؟ دھوکے باز ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ فرماتا ہے اور وہ ان سب سے بڑا دھوکے باز ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. ترجمہ تو یہی بنتا ہے، عمران صاحب ترجمہ یہی بنتا ہے. لیکن آپ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ سب سے بڑی تدبیر کرنے والا ہے. سب سے زیادہ کیا ہے؟ بڑی تدبیر، خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. اللہ نہ تو دھوکہ دیتا ہے نہ مکاری کرتا ہے. اللہ نہ دھوکہ دیتا ہے. اب اس کی تعویل کر کے آپ اس طرف آ جائیں گے. اب ایک یوں کہہ لیجئے کہ یہ فیصل صاحب بیٹھے ہیں، ایک تسبیح کرتے ہیں یا مخادیو یا مخادیو یا مخادیو، اے دھوکے باز، اے دھوکے باز، اے دھوکے باز. میں نے پوچھا تسبیح کیوں کر رہے ہو؟ کہتے اللہ خود فرما رہا ہے. اور خادیو، اللہ خود فرماتا ہے میں سب سے بڑا دھوکے باز ہوں. تو یا مخادیو یا مکارو یا مخادیو یا مکارو تسبیح کرتے ہیں. تو قرآن ثابت کر رہا ہے نا، آپ نہیں کر سکتے. آپ اللہ کو انہی ناموں سے پکاریں گے جو اس کے اپنے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں. آپ اللہ کو کسی دوسرے نام، صفاتی نام سے اللہ کو نہیں پکار سکتے. آپ اللہ کے 99 نام پڑھی، کہیں غوث کا لفظ لکھا ہوگا؟ کہیں نظر آتا ہے غوث لکھا ہوا؟ چلیے جی، میں تو اس پر بحث نہیں کرتا. سیدنا عمر فاروق نے خط لکھا تھا، عمر بن عاص کو خط لکھا تھا کہ بڑا قحط ہے مدینے میں اور تم مصر کے والی اور گورنر ہو. اور خط میں کیا لکھا؟ 3-4 دفعہ ایک ہی بات دہرائی، فیا غوثاہ ثم غوثاہ، اے میرے مددگار، اے میرے مددگار. عمر بن عاص بھیجو، غلہ بھیجو، اناج بھیجو. 3 دفعہ عمر فاروق نے 3 سے بھی 4 مرتبہ اپنے خط میں یا غوثاہ پکارا. کس کو ہے؟ عمر بن عاص کو پکارا ہے. یا غوثاہ. آپ خط پڑھیے، احادیث دیکھیے جس میں سیدنا عمر فاروق پکار رہے ہیں. ایاز اگر پکار لیتے ہیں یا غوث اعظم یا غوث اعظم کہتے ہیں، یہ تو مشرک اور کافر ہو جاتے ہیں. تو عمر فاروق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو اللہ کا صفاتی نام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بالکل صفاتی نام نہیں ہے. اور جب سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء، جب آپ کی شہادت ہوئی اور وہ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی، مواہب الدنیا. اچھا پہلے ایک بات بتائیے، یہ دکھ اور رنج کو دور کرنے والی ذات کون سی ہے؟ یہ آپ کو اتفاق ہے اس پر؟ آپ کے دکھ کو، رنج کو، تکلیفوں کو اٹھانے والا، دور کرنے والا ذات کس کی ہے؟ عبداللہ بیٹا کون ہے؟ آئیے اپنے نبی کی بات سنیے. سامنے اپنے چچا کی جو ہے وہ میت ہے، جنازہ پڑھاتے ہیں اور زاروں کا تار روتے ہیں. فرمایا یا حمزہ تو یا اما رسول اللہ، اے حمزہ، اے رسول کے چچا، اللہ کے رسول کے چچا، و اسد اللہ، اور اے اللہ کے شیر، و اسد رسول ہی، اور اے اللہ کے رسول کے شیر.
یا حمزہ تو یا کاشف القربات، اے حمزہ جو لوگوں کی تکلیفوں کو، رنج و الم کو دور کرنے والا ہے۔ یہ مخاطب کیا آپ نے، احادیث میں الفاظ موجود ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ حقیقت اور مجاز کے مابین فرق نہیں کرتے تو آپ کہیں بھی نہیں چل سکتے۔ دیکھیں نا، اگر آپ حقیقت اور مجاز میں فرق نہیں کرتے، آپ نہیں تو جب اللہ فرماتا اللہ خیر الماکرین، اب آپ کو دوسری طرف جانا پڑے گا، اب آپ کو تعویل کرنا پڑے گی۔ اگر تعویل نہیں کرتے، آپ دوسری طرف نہیں جاتے تو اس کا نقصان ہے۔ لہٰذا یہ بنیادی چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ حقیقت اور مجاز کا فرق بنیادی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ موت کون دیتا ہے؟ کیشدہ بات ہے، اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین تو نہیں ہے کہ کہیں اور سے بھی موت کا سندیشہ پیغام آ سکتا ہے؟ ملک صاحب آ سکتا ہے موت کا پیغام کہیں سے؟ اللہ ہی موت دے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب تمہارا وقت آتا ہے اللہ اس وقت تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ اللہ تمہاری روح کیا کر لیتا ہے؟ قبض کر لیتا ہے۔ اب یہاں اللہ نے خود بتایا کہ میں موت دیتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں، کل اے محبوب فرما دیجئے یتوفاکم ملک الموت، تمہیں موت ملک الموت دیتا ہے جی، اسرائیل موتوں میں دیتا ہے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ میں خود موت دیتا ہوں، ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اسرائیل موت دیتا ہے۔ آگے فرمایا الذی وکل بکم، اور اس اسرائیل کو میں نے تم پر مقرر کیا ہے، میں نے تم پر۔ اب آپ اس میں حقیقت اور مجاز کا فرق کریں گے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اسرائیل نے اس کی روح قبض کر لی، اصل میں آپ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے روح قبض کر لی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل بغیر حکم کے نہیں آئے اور ڈیسائیڈڈ ٹائم اور وقت دے دیا گیا، اس لیے حقیقت اور مجاز کا فرق بنیادی ہے۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، بیٹا اولاد کون دیتا ہے؟ یہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دے، ڈیسائیڈڈ ہے، اس میں دیر از نو سیکنڈ اوپینین۔ اولاد اللہ دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، اور یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہوں بیٹے دے دیتا ہوں۔ خود اللہ فرما رہا ہے، خود اللہ فرما رہا ہے۔ اور اس میں ہم بھی اسی بات پر متفق ہیں کہ اولاد جو ہے وہ کون دیتا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اور سورۃ مریم کی آیت نمبر 19، جبریل حاضر خدمت ہوئی مریم علیہ السلام کے پاس، تو پوچھا کون ہو اور کیسے آئے؟ کون ہو اور کیسے آئے؟ کہتے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک نیک بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام سے کہتے ہیں میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ جبریل سے غلطی ہوئی، انہیں کہنا چاہیے تھا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ جبریل نے یہ نہیں فرمایا، عرض کیا کہ مجھے اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا، اتنا کہا لَأَهَبَ لَكِ، میں دینا چاہتا ہوں، میں دینا چاہتا ہوں، میں خود دوں گا۔ کیا؟ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ اب آپ حقیقت اور مجاز کا فرق کریں گے۔ میں آپ سے پوچھوں گا جبریل نے بیٹا دیا عیسیٰ علیہ السلام؟ کہ نہیں مولانا صاحب، جبریل نے کہاں دیا، وہ تو اللہ نے دیا، وہ تو اللہ نے دیا، انہوں نے کہاں دیا؟ تو حقیقت اور مجاز کا فرق کرنا بنیادی چیز ہے۔ جب آپ فرق کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا دین ایک تماشا بن جائے گا اور اس کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ ان چیزوں کا جو ہے ہمیں بنیادی طور پر خیال کرنا چاہیے۔ آپ پڑھتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، روز پڑھتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ ہاں، اس میں تھوڑا سا میں ایڈیشن کروں گا۔ ابھی آپ نے سنتیں ادا فرمانی ہے نا، اور فرض بھی، تو آپ نے اپنے مائنڈ میں لے کے آنا ہے۔ جب آپ نے کہنا ہے اہدینا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہمارے نبی محمد کی راہ پر چلا، ہمیں کس پر چلا؟ دیٹ از دا رائٹ وے، وہ صحیح راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اصل میں آپ یہ سیدھا راستہ، آپ سیدھا کسے کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک سیدھا کون سا ہے؟ اب آج کے بعد جب آپ نے یہ بات کہنی ہے اہدینا الصراط المستقیم، میں پوچھوں کہ بیٹا کیسے، کون سا راستہ؟ کہیں میرے نبی کا راستہ، میرے نبی کا راستہ۔ تو آپ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلا اور ان کی شریعت پر ثابت قدم رکھ۔ اب آپ بتائیے ذرا مجھے کہ جب آپ پڑھیں گے اہدینا الصراط المستقیم تو آپ کی سے مراد کیا ہوگی؟ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کے راستے پر چلا، پلس ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ کیا رکھ؟ ثابت قدم رکھ۔ اصل میں آپ یہ کہتے ہیں شریعت راستہ ہے، شریعت کیا ہے؟ راستہ ہے، اور تمام احکام جسم و جان، قلب و روح جو ہیں، یہ ساری علوم کا جامع ہے۔ طریقت و معرفت
just it is the part of Sharia, it is not whole Sharia. طریقت کیا ہے؟ پارٹ آف شریعہ، نٹ ہول. یہ بات یاد رہے گی، بھولیں گے تو نہیں؟ ہاں چلے، اللہ کرے آپ نہ بھولیے. طریقت راہ ہے، منزل نہیں ہے. طریقت راہ ہے، منزل نہیں ہے. شریعت منات و مدار ہے، ایکسس ہے. شریعت منات و مدار ہے، ایکسس ہے. شریعت محک اور کسوٹی ہے جس پہ ہر حق اور باطل کو پرکھا جائے گا، طریقت پر نہیں پرکھا جائے گا. بس اوقات میں ڈسٹرب بھی ہوتا ہوں، بہت سنجیدہ فہمیدہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ وظیفہ کریں، یہ وظیفہ کریں، تو میں پوچھتا ہوں یہ وظیفہ کہاں سے آیا؟ تو کہتے ہیں وہ میرے پیر صاحب نے عطا فرمایا ہے. کسی کو خواب میں پیر صاحب آ کے دے جاتے ہیں، کسی کو جیتے جاگتے دے جاتے ہیں. میں خاموش ہو جاتا ہوں. کہتے ہیں یہ فلاں کا وظیفہ ہے، یہ فلاں کا وظیفہ ہے. میں پھر آہستہ سے کہتا ہوں کیا یہ اچھا ہو کہ آپ ان وظائف کو، ان اوراد کو، ان کا ذکر کریں جو احادیث میں اور قرآن کے اندر موجود ہیں. میں بات کہتا ہوں اگرچہ گرام بھی گزرتی ہے، شریعت سے اگر جدا ہوگا تو وہ راستہ ابلیس کا ہے. کس کا راستہ ہے؟ شریعت سے جدا ہوگا تو راستہ کس کا ہے؟ ابلیس کا ہے. واہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک. اچھا یہاں میں پھر بتاؤں، آپ کی توجہ میری طرف ہے. یہ آیت آگے سورۃ ہود کی آیت نمبر 56. قریشی صاحب آیت نمبر 56 سورۃ ہود. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم، اس کا ترجمہ ہے میرا رب سیدھی راہ پر ہے. میرا رب کیا ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ میرا سیدھے راستے پر ہے. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ اٹ بائی یور سیلف. آئدر اللہ مائٹ از آن رائٹ پاتھ اور رانگ پاتھ. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اس کا ترجمہ یہی ہے کہ میرا رب سیدھے راستے پر. اس کا مطلب بڑا آپ نے ترازو میزان پکڑ رکھا ہے اللہ کے بارے میں، کہہ کہ اللہ میرا سیدھے راستے. ترجمہ یہی بنتا ہے. آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ ترجمے کو ڈائیورٹ کریں گے، تعویل کریں گے بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہی ملتا ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہی ملتا ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے میرا رب سیدھے راستے پر ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے. آپ کون ہوتے کہنے والے؟ اللہ کا راستہ، اللہ سیدھے راستہ. اٹ مینز کہ اللہ رانگ بھی جا سکتا ہے. اس کا تو یہ مطلب ہے نا. اب آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہی ملتا ہے. اس کا آپ ترجمہ یہ کریں گے، اور یہی کہ شریعت جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ جو ہے جس پر چلو گے، میں نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے. فَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ فرماتے ہیں دوسروں کی راہ پر نہیں چلنا، دوسروں کے راستے پر نہیں چلنا. فَتَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ فرماتے ہیں ورنہ تمہاری راہیں رب کے راستے سے، بتائے راستے سے جدا ہو جائیں گی. کسی اور پہ چلو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ کی راہیں اللہ سے جدا ہو جائیں گی. پھر کہاں جائیں گی؟ شیطان کے راستے پہ. اچھا اب آپ یہ بتائیے، اب آپ کوئی ایسا مجھے کرائٹیریا دیجیے، ورنہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ شریعت و طریقت. میں نے ایک بات تو آپ نے سمجھ لی، طریقت ایک جز ہے شریعت کا. طریقت کیا ہے؟ ایک جز ہے شریعت کا. یہ پوری شریعت نہیں ہے، جز ہے. اس کو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ پوری شریعت طریقت ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا. شریعت، اب دیکھیے، غذا ہے تو طریقت قوت ہے. شریعت غذا ہے، طریقت کیا ہے؟ یہ جب کھانا پینا بند ہو جاتا ہے تو بندہ، ڈاکٹر صاحب بندہ کمزور نہیں ہو جاتا؟ کہتے ہیں بندہ ویک ہو گیا ہے. کیا ہے؟ کھانا پینا بند ہے اس کا. تو قوت کب آئے گی؟ جب غذا کھائیں گے، ڈائٹ لیں گے. نہیں، اس کا مطلب ہے شریعت اگر جو ہے وہ غذا ہے تو طریقت قوت ہے. غذا نہیں کھائیں گے تو قوت نہیں آئے گی، شریعت پر عمل نہیں ہوگا تو طریقت نہیں. ایک بات، شریعت آنکھ ہے اور طریقت بصارت ہے. شریعت آنکھ ہے اور طریقت کیا ہے؟ آنکھوں کے بغیر بھی بینائی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. اگر آنکھ تو بینائی کہاں سے آ جائے گی؟ اور جس کے ہاتھ میں شریعت نہیں ہے پھر بھی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں، وہ باطل ہے. وہ زندیق ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اہل اللہ میں سے ہوں. اور شریعت دودھ ہے اور طریقت مکھن ہے. شریعت دودھ اور طریقت کیا ہے؟ کبھی عبداللہ بیٹا مکھن بھی بغیر دودھ کے آیا؟
یہ بغیر دودھ کے مکھن نکال رہے ہیں سارے، یہ کام کر رہے ہیں۔ اور عام نیک لوگوں کے لیے جو عام سی خطا ہوتی ہے ان کے لیے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ جی میں تھوڑی سی 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مشائخ کی اور علماء کی ذمہ داریاں بتائی ہیں جی۔ حدیث ہے مشکات شریف کی 248۔ میری ذمہ داری کیا ہے، مشائخ کی کیا ہے؟ آئی ہوپ یو وڈ لائک ٹو ہیئر کہ میری رسپانسبلٹیز کیا ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں میری کیا ذمہ داری ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پہلی یحمل ھذا العلم من کل خلف عدلہ، آپ نے فرمایا کہ بات یاد رکھنا، میرے بات میرے علم کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری ساری کے ساری علماء اٹھائیں گے۔ نبوت ختم ہے؟ نہیں ہے نا نبوت؟ آپ نے ارشاد فرمایا یحمل ھذا العلم، یہ علم جو میں اللہ سے لے کے آپ کے پاس آیا، من کل خلف عدلہ، فرمایا ہر عالم دین، ہر سیدھی راستے پہ چلنے والا عالم حق جو ہے وہ میری شریعت کو لے کے آگے جائے گا۔ ینقضون عنہ تحریف الغالین، اور جو انتہا پسند دین کے اندر تحریف کریں گے وہ ان کی تحریف کو ختم کرے گا۔ کیا کرے گا؟ جو باطل عقائد ہیں ان کا کلا کما کرے گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی ذمہ داری بتاتا ہوں۔ انتہا المبتلین، اور باطل پرست جو ہیں ان کی کذب بیانی بھی کرے گا۔ وتعبیر الجاہلین، اور جاہل جو ہے ان کی ہیرا پھیری کی نفی بھی کرے گا۔ میں بتاتا ہوں ہیرا پھیری، میں بھی بتاتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جو دین کے اندر غلو کرتے ہیں اور جو اس کے اندر اپنا اضافہ کرتے ہیں، بدعات کا اجرا کرتے ہیں، تو فرمایا ان کو بھی وہ ختم کرے گا۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ علماء کی مشائخ کی ذمہ داری ہے۔ اور میں ابھی کرامات کی طرف ہی چلتا ہوں۔ آئیے جی آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں تاکہ آپ کی ضیافت طبع کے لیے، کس کے لیے؟ ضیافت طبع کے لیے نہیں، کوئی طبیعت تھوڑا موڈ چینج کریں، لیٹس آئیے۔ یہ بچے میرے بیٹھے ہیں جی سامنے، یہ وہ حافظ صاحب ہیں، دوسرے حافظ صاحب ہیں، تیسرے حافظ صاحب ہیں، یہ کوئی 4-5 ادھر آئے ہوئے ہیں جی۔ یہ میرے پاس ایک کلپ لے کے آئے اور کہتے ساجی جی آپ کو قوالی سنانی ہے، تو میں کہ یہ میرے پر ٹائم نہیں ہے، کہتے ساجی جی تھوڑی سی سن لیں۔ کیا نام ہے قوال کا جی بیٹا؟ فیروز خان یا عارف خان؟ کس طرح کا نام ہے اس کا؟ عارف فیروز خان۔ یہ لے کے قوالی آ گئے۔ ایک اور بچہ آئے گا بھی، اسماعیل آئے گا، اس کے پاس وہ کلپ ہے، اس کے موبائل میں اس نے کرایا۔ یہ قصور کے پاس ایک دربار ہے جہاں وہ قوالی ہو رہی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور وہ قوالی یہ کہہ رہا تھا، شاید کسی نے سنی ہو کہ سورہ نجم کی وہ آیات پڑھ رہا تھا کہ محبوب محبوب کے قریب ہوا اور دونوں قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی، اشارے کرتا دونوں ایک قریب ہوئے اور الف اور میم ایک ہو گئے۔ الف و میم کیا ہو گئے؟ کہہ رہے ہیں رب نو پھر بھی قرار نہیں آیا، تو رب نے کیا ہے، چند سجنا وے نیڑے نیڑے ہو، ڈھول جانیاں وے نیڑے نیڑے، اور رب نے کہا، یہ لفظ ہے اس کے۔ کس نے کہا؟ رب نے کہا چند سجنا وے۔ اور آپ کلپ کو دیکھیں، نوٹوں کی برسات، لوگ اچھل رہے ہزاروں کی تعداد میں، اور پولیٹیکل فگرز ور آن سٹیج۔ صریحاً کفر ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ پر افطرا باندھتے ہیں، مجھ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ میں قرآن کریم کی آیت پڑھوں گا، ایک نہیں پڑھوں گا، سینکڑوں پڑھوں گا آیات اس پر، اس کو پھر قرار نہیں آیا۔ پھر کہتا ہے اللہ نے اپنا دست قدرت، اپنا ہاتھ باہر کڈیا اور پھر اپنے محبوب نو نیڑے کیتا۔ تو اللہ نے کیا کہ میرا دل نہیں پہ پڑ رہا، تو اللہ نے 18 سالہ دی رات کر چھڈی، 18 سالہ دی رات کر چھڈی۔ اور اس کے بعد کیا، وہ نبی پاک نے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں دنیا پہ واپس جانا، لوگ باتیں کریں گے، تو اللہ نے کیا، دنیا کب چپ رہتی ہے، کہنے دے جو کہتی ہے، مت کر دنیا کی بات سجن، کہیں بیت نہ جائے رات سجن۔ یہ آپ کی سب کانٹیننٹ کی سنگر ہے، فیمیل سنگر، شی ہیز پاسڈ اوے، یہ اس کے وہ گیت تھے۔ کہتے اللہ نے کیا، اس سے آگے جو خرافات بکتا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ان کا ایمان کہاں گیا؟ اور جو سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو نوٹوں کی برسات تھی، میں 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں جی، قرآن سے شروع کرتا ہوں، قرآن اور حدیث پہ ختم کرتا ہوں، شاید ہی کوئی اللہ والا اٹھ کے میرے جیب میں کوئی ہاتھ ڈال دے کہ علامہ صاحب ہمیں قرآن سن کے سکون آ گیا، راحت آ گئی۔ مائنڈ نہ کیجیے گا، میں کوئی
نہیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، نہ میرا مزاج ہے ایسا. لوگوں کی بات کر رہا ہوں، نہ قرآن پسند ہے، نہ حدیث پسند ہے، نہ رب کا پیغام، نہ رسول کا پیغام. پورا گھنٹہ بولنے کے بعد 6 دفعہ پانی پینے کے بعد بھی کسی کا دل اتنا نہیں پسیجتا کہ یار عالم دین ہے، اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ تو ڈال دے نا. نیور. قوالوں پر جھومے چلے جا رہے ہیں. نعت خواں میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، پورا گھنٹہ تقریر کر کے اسٹیج نیچے اترتا ہوں. خدا کی قسم میں قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جاتا، نہیں جاتا باہر. میں میرے پیرامیٹرز ہیں، میرا ڈومین ہے، میں اس سے باہر نہیں جاتا، فقہ سے باہر نہیں جاتا. اور میرے ساتھ ہی نعت خواں اٹھتا ہے اور وہ ایسے ایسے اشعار پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نوٹ والے چلے جا رہے ہیں، نوٹ والے چلے جا رہے ہیں. اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے. لوگ پیسے دے کے ایمان کی بربادی لیتے ہیں، پیسے دے کے اپنا ایمان کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ مانگے. اولیاء اللہ کا مزاج اب کیا تھا وہ میں دیکھتا ہوں جی. 80 دینار آئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کے جو وراثت میسر آئی، اور اس میں اتنے دینار تھے. 40 ایک بیٹے کو دیے، 40 دوسرے بیٹے کو دیے. میں نے پانی کی بات کی، پانی پی لیتا ہوں تاکہ بعد میں صداقت بھی آ جائے. میری بات سے آئی ہوپ کہ آپ بڑے پازیٹیو مائنڈیڈ لوگ ہیں. اب یہ فکر مند نہ ہو جائیے گا کہ علامہ صاحب نے کہا مجھے کوئی پورا گھنٹہ بولنے کے بعد نہیں پیدا. نیور. اللہ کا شکر ہے مجھ پر کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ میں نے کبھی ایکسپیکٹ کیا. یہ تو میں جسٹ آئی ایم سائٹنگ این ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر ایسی بات نہیں ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی کے دین کی بے توقیری کتنی ہے. آپ یہ دیکھیں، میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے عالم دین پر 1 درہم خرچ کر دو، اللہ تمہیں 70 مرتبہ بیت اللہ تعمیر کرنے کا ثواب دے گا. آپ اسے ایک لقمہ کھلا دو اپنے پاس بٹھا کے، اللہ تمہیں 70 نبیوں کو کھانا کھانے کا ثواب دے گا. مجھے کوئی بتائیں کسی نعت خواں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہو، کسی نقیب محفل کے بارے میں فرمایا ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ 70 انبیاء کا ثواب دے گا. لوگوں نے علماء کی بے توقیری شروع کر دی. سوال تو یہ ہے کہ میں نے یہاں بیٹھ کے آپ کو حقیقت اور مجاز کا فرق بتایا. کسی نعت خواں سے کہے نا آپ کو سمجھا دے، آ کے حقیقت کیا ہے، ان آیات کا ترجمہ کرے، وہ تعویل کرے گا ڈاکٹر پرویز صاحب، تو پھر بات بنے گی نا. خدا کا خوف نہیں ہے جی. شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 40 دینار بڑا مشہور واقعہ ہے، اور وہ دیے آپ کی والدہ نے، اور دینے کے بعد کیا کہا تھا واقعہ آپ سنا دیجیے. چلو وسیم بیٹا کوئی آپ ہی سنا دیجیے کچھ، چلے میں بھی سانس لوں. کیا ہوا کیا تھا اصل میں؟ وہ 40 دینار دیے اور راستے میں وہ ڈاکوؤں کا قافلہ آ گیا، اور وہ کیا ہو گیا، آپ نے بغلی صدر کے اندر صدری بغل میں جو سیے ہوئے تھے اور پوچھا انہوں نے کہ کچھ ہے تو کہا، کیا کہا تھا؟ افتخار صاحب لیٹ ہو گئے آج آپ. اچھا کیا کہا تھا جی؟ تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا. جہاں ہمیشہ موت رقص کرتی ہو، سامنے ڈاکو ہو، اور اس کے بعد پھر خوف کتنا طاری ہوتا ہے. تو پھر کہنا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، تلاشی لی 40 دینار آپ کو نہیں ملے. لیکن آپ نے جو ہے، میں اس واقعے کا تحلیلی جائزہ اگر لوں دیکھوں تو سردار کے پاس لے گئے تو سردار نے کہا کہ اس نوجوان کی رگ ظرافت پھڑک رہی ہے، یہ مذاق اڑا رہا ہے. کہتا مذاق نہیں کر رہا، میری جیب میں ہے، اور میں بتاتا ہوں، یہ کھولو اندر 40 دینار. پوچھا یہ بتاؤ ڈرے کیوں نہیں، جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ فرمایا میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا. میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا. میں کیسے جھوٹ بولوں، میں نہیں بول سکتا. آپ کے دلوں میں بڑی محبت ہے جی. اپنا نتیجہ کوئی اخذ کیا آپ نے؟ نتیجہ اخذ کیا. اسلام کی خشت اول صداقت پر تھی. اسلام کی خشت اول، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان پہلا کیا کیا تھا، تو یہ یاد کیا اعلان فرمایا جب اناؤنس کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو کیسے کیا تھا؟ پہاڑی پر چڑھ کر. فرمایا تھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی بیک سائڈ سے، پشت سے، اس کے عقب سے لشکر آ رہا ہے تو ڈو یو بلیو، کیا تم یقین کرو گے کہ یس؟ کہتا اس میں نہ یقین کرنے والی کون سی بات ہے؟ کہا کہ آپ صادق اور امین، آپ کیا ہیں؟ جہاں سے سچ پھوٹتا ہے. تو آپ نے اسی صداقت کا سہارا لیا. اسلام کی خشت اول صداقت ہے. اسلام کی خشت اول صداقت ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی نے جو پہلی اینٹ رکھی اور پوری کھیپ جو ہے مسلمان کی ڈاکوؤں سے کس بنیاد پہ کی تھی؟ سچائی کی بنیاد پہ. میرا بہت جی کرتا ہے میں بڑی بڑی گیاریاں کرواؤں. کیا کرواؤں؟ بڑی بڑی گیاریاں کرواؤں جن دیگیں گی پکیں اور نہ جانے کیا سے کیا ہوتا چلا جائے. لیکن ایک میں سچ بولنے کو دل نہیں چاہتا. میں چاہتا روز کوئی 15 20 30 50 60 جھوٹ بول لیا کروں، اسے فائدہ نفع بڑا حاصل ہوتا ہے.
लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह फरमाते हैं मेरी लानत है, झूठों पर लानत है। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो आपने खुतबे के साथ रोना शुरू कर दिया। फरमाया इय्याकुम वल क़ज़ब, फरमाया सहाबा झूठ से बचो, या लोगो झूठ से बचो। फ़इन्नहु मल फजूर व मा फिन्नार, झूठ बोलना फिस्को फजूर में से है और बोलने वाला जहन्नम का ईंधन है। और मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि बेहतरीन इंसान कौन है, फरमाया जिसकी ज़ुबान पर झूठ ना आए, जिसकी ज़ुबान पर क्या ना आए, झूठ ना आए। और रिसालत इमाम बुखारी के हदीस है, फरमाया ला यज़ालुल अब्द युकज़्ज़िबु यतहर्रल किज़्बा, बंदा झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है, कहते हैं लगातार इस पर अमल करते हैं, हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, अल्लाह ताला उसकी पेशानी पर कज़्ज़ाब लिख देता है। क्या लिख देता है? और जब मैदान हशर में आएगा पेशानी पर कज़ाब लिखा होगा। और रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम तो ये आपसे पूछा कीला या रसूलुल्लाह अयकुनुल मोमिनु जबानन, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? कौला नाम, मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो मैं हाँ, पॉसिबल है बुज़दिल। फ़कील लहू अन यकूना बखीला, या रसूलल्लाह मोमिन बखील भी हो सकता है? फ़क़ाला नाम, हाँ मोमिन बखील भी हो सकता है। फरमाया फ़कील लहू यकूनुल मोमिनु कज़्ज़ाबन, क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? फ़क़ाला ला, नहीं झूठा नहीं हो सकता, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। ये एक हदीस और लेके फिर कहीं और बढ़ता हूँ जी, आप तवज्जो दिलाता हूँ दूसरी बात की तरफ। या देखी थी हदीस मैंने, अगर मुझे मिल जाए तो। आइए, नज़र आ गई मुझे हदीस, बहुत लंबी है। अबू दर्दा सवाल करते हैं, कहते हैं मैंने सवाल किया, फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह हल यज़निल मोमिन, ये मोमिन जना भी कर लेता है मुसलमान, इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है? फरमाया कद यकूनु ज़ालिक, फरमाया कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान भटक जाता है, राह रास्ते हट जाता है, तो इस गुनाह का इत्तेकाब कर बैठता है। फरमाया ऐसा कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। आपने ये बात फरमाई और वो कहते हैं मैं सुन के खामोश हो गया। कद यकून ज़ालिका, कभी ऐसा भी होता है। काला या नबी अल्लाह हल यकज़िबुल मोमिन, क्या मोमिन झूठ भी बोलता है? काला अल्लाह, पर मोमिन झूठ नहीं बोलता, जानी तो हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। जानी तो हो सकता है, झूठा। चले जी, आज शेख का जिक्र चला, हमारी ममदू शख्सियत का जिक्र चला, और क्या ही अच्छा हो कि मैं और आप एक अहद करें कि हम झूठ नहीं बोला करेंगे, हम झूठ नहीं बोला करेंगे इंशाअल्लाह। मैं जानता हूँ सच के नुकसान हैं, मुझे पता है सच के नुकसान होते हैं, और अपरेंटली वी फील कि हमें हर्ट करेगा या हमें नुकसान होगा। अच्छा, झूठ तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे ही राह चलते। इस कदर लज्जत है, इस कदर लज्जत है, मेरे नबी ने फरमाया कि परिंदा छोटा सा भी हो ना तो बंदा उसको भी भून के खा जाता है। अब ये बटेरा क्या होता है, ये जो कहाँ जाते हैं बटेरे खाने, सारे ये लोग कहाँ जाते हैं? गुजरा वाले। मुझे भी किसी ने कहा अल्लामा साहब आपके लिए बटेरे हमने इस्तेमाल किया, उसमें बटेरे भी हैं, तो मैं वो लेके आए मेरे सामने कि ये बटेरे खाइए। तो मैं इतने इतने थे, इतने इतने थे, मैं इसमें क्या खाऊं मैंने उसको उलट पलट के देखा, मैंने साइड पे कर दिया, मैं कहा भाई ये तो मेरे बस का रोग नहीं है, ये आप खुद ही खाइए, मैं नहीं खा रहा। आपने फरमाया कि झूठ ऐसी लज्जत फराहम करता है, परिंदा छोटे से छोटा भी बंदा भून के खा जाता है, हड्डियां भी चबा जाता है। झूठ के अंदर इतनी लज्जत है कि बंदा छोटा झूठ बोल के भी बड़ी लज्जत महसूस करता है। झूठ में बड़ी लज्जत, झूठ में बड़ी लज्जत है, हमें इसको छोड़ना है। ये लज्जत बेगुनाह है, लज्जत बेगुनाह लज्जत से लज्जत है, इस गुनाह में लज्जत कोई नहीं है जी। मैं आगे कोई देखता हूँ जी, मुझे कोई बात मिल जाए तो कोई, चाहे कोई उनकी तालीमात की बात भी करता हूँ मैं, थोड़ी सी बात। जब तक मैंने देखा कि कॉज एंड इफेक्ट्स पर इमरान साहब मुसलमान चलते रहे, कॉज एंड इफेक्ट्स पे चलते रहे, तो मुसलमानों ने बहुत तरक्की की है। हमेशा रियलिटी देखा, आपकी फादर ऑफ केमिस्ट्री भी मुस्लिम साइंटिस्ट जावेद बिन हयान थे, इब्नुल हैशम थे, सारे मुसलमान थे। और जब 8वीं 9वीं सदी में मुसलमानों ने तरक्की बहुत की, लेकिन जब हमने मुसलमानों को जो है फ़लसफ़े की तरफ लगवा दिया और तरफ बढ़ा दिया, मुसलमान जो है वो तरक्की की राहें छोड़ के, हमारे खानकाही निज़ाम ने अगरचे अपनी जगह बहुत आला और उम्दा किरदार अदा किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें फिर भी हमसे बड़ी कोताही और गलती हुई कि हमने एक पहलू को ले लिया, औलिया अल्लाह के दूसरे पहलू को लिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात आपको सुनाते हैं जी, आपके 11वीं शरीफ का लंगर पकता था जी आपका, वो आप एहतमाम करते थे, किसके लिए एहतमाम करते थे, किसके लिए? और वह फकत बहुत से लोग इवन दैट की इब्न तैमिया,
ایون دیٹ ابن تیمیہ جو اہل حدیثوں کے امام ہیں، وہ بھی 10-11 اونٹ جو تھے وہ غلے کے بھیجتے تھے کہ اس 11ویں میں میرا لنگر بھی شامل کیا جائے، اور فقراء اور غربا مساکین کھاتے تھے۔ کون کھاتے تھے جی؟ نام سنا کبھی آپ نے امام احمد رضا خان قادری کا نام سنا ہے آپ نے، جنہیں آپ بریلوی کہتے ہیں؟ جنہیں بھی بریلوی کہتا ہوں، کہتے ہیں نا، بریلی کے تھے۔ آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا جی، خاتون نے پوچھا آپ سے کہ میں ہر سال میلاد پاک اور 11ویں شریف یہ 2 میں سیریمنائز کرتے ہوں، ہر سال ہم کرتے ہیں، تو مدرسہ بن گیا ساتھ، تو میں ان کی ترغیب ہے کہ یہ جو میں لنگر بنواتے ہیں، دیگے بنواتے ہیں، وہ مدرسے کے اندر بھجوا دیا جائے، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دینی تعلیم پر خرچ کر دیا جائے۔ سن لیں گے بات میری توجہ سے، ڈائجسٹ کر لیں گے، ایبزارب کر لیں گے میری بات کو؟ چلیں، ہوپ فلی کہ آپ کریں گے ایبزارب، چونکہ یہ میری بات نہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم کے لیے مال پیش کرنا کھانا کھلانے سے زیادہ بہتر ہے۔ جو پیور بریلوی ہیں، آئی ایم آلسو ون آف دیم، جو پیور بریلوی ہیں ان سے مخاطب ہیں بغیر نومینیشن کے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آگے فرماتے ہیں حلال مال سے خرچ کرنا 10 گنا ثواب ہے۔ پھر فرماتے ہیں میرے رب نے سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر دے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کھانا کھلانے سے بہتر دین کے طلباء پر خرچ کریں گے تو اس کا 10 گنا ثواب ہوگا۔ لیکن امام احمد رضا نے اس پر صبر نہیں کیا، آگے جا کے لکھتے ہیں بات یہ ہے طالب علم کی دین کے طالب علم کی مدد کرنا۔ فرمایا میں احمد رضا قادری کہتا ہوں کہ 700 گنا ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ اب وہ آگے آیت بھی لکھتے ہیں، آیت بھی ڈاکٹر صاحب آیت بھی آگے آ گئی ہے۔ آپ فرماتے اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مسافروں پر مال خرچ کرتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی تفسیر کھولیے، تفاسیر کھولیے، یہ جو فی سبیل اللہ کا امپلیمنٹیشن ہو رہی، اطلاق ہو رہا ہے، یہ اطلاق دین کے طلباء پر کیا مفسرین نے؟ کس پر کیا؟ آپ مجھے پسند کرتے ہیں؟ کتنا پسند کرتے ہیں؟ میں اپرائٹ آدمی ہوں، یہاں بیٹھ کے میں نے 26 سال کتنا کھڑا کیا کیا میں نے بات؟ اچھا میری بات آئی سارے چپ کر گئے، کوئی ایک بھی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی ایک بھی گواہی دینے کو تیار نہیں۔ مولانا 25-26 سال کوئی تو بولو، اللہ کے بندوں کچھ تو کہو۔ نہیں مولانا، ہم نے آپ کے ساتھ زندگی کا طویل عرصہ گزارا ہے، میرے سامنے آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں، میرے سامنے بچے پیدا ہوئے مجھ سے بڑے بڑے، باپ سے دانیال کا قد اپنے باپ سے بھی بڑا ہے، تیسری چوتھی نسل یہاں آ گئی ہے، تو اب بھی گواہی نہیں دینی میری؟ اب بھی گواہی نہیں دیں گے جی؟ ہاں اب دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی تفاسیر میں نے پڑھی، یہاں سبیل اللہ سے مراد ہے طالب علم ہے جی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ان مسافروں پر خرچ کرتے ہیں۔ میں نے بھیرا میں پڑھا ہے جی، میں نے 8-9 سال گزارے ہیں، تو وہاں ان کی کوئی فیکٹری تو نہیں تھی پیر کرم شاہ بھیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ ہی لوگ جاتے تھے، زکوٰۃ دے آتا تھا، کوئی صدقہ دیتا تھا، کوئی خیرات دیتا تھا، پڑھتے پڑھتے کرتے کرتے میں واپس آیا اور آپ کے پاس آ گیا۔ اب یہاں تبلیغ کر رہا ہوں بیٹھا ہوا، تو میں بھی تو آپ کے پیسوں پر، میری پرورش تو آپ کے پیسوں پر ہوئی ہے، تو کیا میں ناکار آدمی ہوں؟ نیور۔ آپ مجھے بات کر کے دیکھ لیجئے، میں نے پڑھا ہے، زندگی میں نے پڑھتے گزاری ہے۔ میں تو سگنل پر رک کے بھی نہیں بیٹھ چین لیتا، سگنل پر رک جاتا ہوں پھر کتاب کھول لیتا ہوں، تو 2-4 منٹ ملتے وہاں بھی پڑھتا ہوں۔ گاڑی جا کے چیک کریں، بیگ چیک کریں، کتابیں، زندگی میری پڑھتے پڑھاتے گزر گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ طلباء پر خرچ کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ مثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک کو بڑھاتا ہے، ایک بالی ہے، اور ایک بالی، ایک دانے سے ایک بالی اگتی ہے، اس میں 700 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 700 ٹائمز تک بڑھا دیتا ہے۔ آگے جا کے لکھتے ہیں اللہ کی راہ سے یہاں مراد اللہ کے دین کے طلباء ہے، اللہ کے دین کے طلباء۔ اس سے بھی کڑوی بات کروں، ابھی ہماری 11ویں شریف ہوگی انشاءاللہ جی، مجھے ایڈمنسٹریشن نے پیغام دیا، اور یہ 11ویں کر کے ہم خود ہی کھا جاتے ہیں، نہیں آئی
ٹرائی ٹو ایبزارب اٹ. مشکل بات ہے، زہریلی بات ہے، لیکن کریں، برداشت کریں، آج حوصلے سے برداشت کریں. شیخ خالد صاحب کو اللہ نے بڑی توفیق دی ہے، انہوں نے اپنے دید اور دل فرش راہ کر رکھے ہیں اور دل کا ہر دروازہ، ہر در وا کر رکھا ہے. لنگر کی فراوانی کثرت ہوتی ہے. میں آپ کا لنگر تو بند نہیں کرواتا، لیکن اتنا کہتا ہوں، یہ 11ویں والوں کم از کم ایسا کر لو کہ کوئی دین کے طلباء کے لیے بھی کچھ حصہ بھیج دیا کرو تاکہ ویلیڈیٹی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ خود ہی پکاتے ہیں، خود ہی کھا لیتے ہیں اور کھا کے خوش خوش چلے جاتے ہیں. ہم نے بڑا اجر و ثواب حاصل کیا. کسی بھی عالم دین جو 11ویں پر آئے تقریر کرے، اسے کہو غوث اعظم کی تعلیمات نکالو اور ان سب سے عہد لو جو 11ویں کر رہے ہیں، ان سے عہد لو. جیسے میں نے آج آپ سے عہد لیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. میرے شیخ کا پہلا پیغام، پہلی خشت اول جو رکھی آپ نے سب قافلے کو مسلمان کیا، صداقت کی بنیاد پر کیا. شیخ کی تعلیمات کو اجاگر کریں، اجاگر کرنے کے بعد عہد لینا چاہیے. تو کیا آپ اتفاق کرتے ہیں میرے ساتھ؟ میں اپنے گھر میں 11ویں کرواتا ہوں، خود ہی پکاتا ہوں، خود ہی کھا لیتا ہوں، مٹن بھی بنا. میں تو خیر مٹن سے تصور بھی نہیں کر سکتا. چلے اینی ہاؤ، بہت سے میرے دوست کرتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں FBR کے، بہت بڑے کلیدی عہدے پر ہیں، بڑی اعلیٰ پوسٹ پر ہیں وہ FBR کی. تو انہوں نے بھی یہ کام شروع کر رکھا تھا، تو میں نے منع کر دیا. میں کہ یار میری بات سن، مہربانی کریں. ہمارے چودھری غلام علی صاحب کو میں نے کئی سال پہلے بات کی. میں نے کہا یار آپ خود کھاتے ہیں تو دوسروں کو کھلائیں تو آپ کو ثواب اور اجر بھی ہو. عمران صاحب آپ غریب آدمی ہیں، کیا ہے آپ کو؟ افتخار صاحب کو کیا ہے؟ 50 لاکھ کی گاڑیاں، کروڑ کی گاڑیاں پاس ہیں. ان کو کھلا کے کیا ثواب ملنا؟ کوئی ثواب نہیں ملنا. میں آپ کو پورا مٹن کی پرات کھلا دوں گا، کوئی ثواب نہیں ملنا. اس سے بہتر میں ایک بوٹی اللہ کے دین کی ایک مسکین یتیم کو کھلا دوں، وہ مجھے میری پوری زندگی کا صدقہ جاریہ کر دے گا. کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. مجھے پتہ یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں، لیکن آپ نے خود کہا کہ علامہ صاحب کہیے، ہم اس کو ڈائجسٹ بھی کریں گے، ابزارب بھی کریں گے. ہم اس کو کریں گے تو کیجیے ابزارب. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مہمان کی تکریم ضرور کیجئے، لیکن اس تکریم میں اضافہ کیجئے. جہاں اس تکریم کے اندر آپ کا 50,000 لگ رہا ہے، 50 اور ڈالیے. پہلے میں تو لوگوں سے کہتا ہوں، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ سب سے زیادہ اس ولیمے پر غضبناک ہوتا ہے جس ولیمے میں کوئی مسکین یا یتیم شامل نہ ہو، کوئی غریب فقیر شامل نہ ہو. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں، اپنے بیٹے کا ولیمہ کرنے سے پہلے کوئی کھانا تھوڑا مدرسے میں بھجوا دیں، دوپہر کو وہاں بھجوائیں، رات کو مہمانوں کو کھلائیں. جہاں ہم نے 2 دیگیں بنانی ہے 11ویں شریف کے لیے تقسیم کرنے کے لیے، وہاں 2 دیگیں یا 1 دیگ کسی مدرسے میں جو قرب و جوار میں، وہاں بھجوا دیں. یا اللہ پہلے تیرے میں آپ کے مہمان کھائیں گے، میرے نبی کے مہمان کھائیں گے، غوث اعظم کے پہلے کھائیں گے، اس کے بعد ہمارے مہمانوں کی باری آئے گی. دا بیسٹ وے، اٹ از دا بیسٹ وے. آپ تقریم بھی کیجئے. یہ کل جو کرتے ہیں آپ، سارے پھل اور کھانے سب بناتے ہیں اور پھر خود ہی خوش ہو جاتے ہیں، بڑا اجر و ثواب ہو گیا ہے. تو اجر و ثواب کا پیمانہ آپ کے پاس ہے، مجھ سے پوچھیے، میں بتاتا ہوں کتنا اجر و ثواب ہوا. آپ کو نہیں پتا. سب سے پہلے اللہ کی راہ میں دیجیے، سب سے پہلے، تاکہ مرحوم کو اجر و ثواب پہنچے. اس کے بعد برادری کو روٹی کھلائیے. اس کو آپ نے اصال ثواب نہیں کہنا، اس کو اصال ثواب یہ نہ کیا کریں. دوہرا معیار ہے، ڈیول پالیسی. یس جی بیٹا، اصال ثواب وہاں ہوگا، یہاں برادری کی روٹی ہوگی. گھر میں برادری کی روٹی ہے، وہ اصال ثواب نہیں ہے. تلخ بات، کڑوی بات، اینڈ یو ہیو ٹو ابزارب اٹ. جی میں سمجھ، اب آواز نہیں آئی. نہ تو پڑھتا کون ہے؟ وہ تو آپ مدرسے سے بچے لے کے آتے ہیں، ہائر کرتے ہیں. تو بچے کیسے پڑھتے ہیں؟ ایسے پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے جاتے ہیں، باتیں نہیں کرتے. ساتھ ایک صفحہ آگے، ایک پڑھتے ہیں 4 صفحے الٹ دیتے ہیں. جب گھر والے تیار نہیں، اپنے محروم کی بخشش، خدا را 1 صفحہ پڑھ لیں. رانا سلیم صاحب 1 صفحہ پڑھ لیں، اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے خود پڑھ لیں. یہ بچے ہائر نہ کیا کریں. اپنے مہمانوں کو لا کے پہلے کرسیاں اور صوفے لگوا دیتے ہیں کہ سارے یہاں بیٹھ جاؤ کاٹن کے پہن کے. ان کو وہاں بٹھا دیتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو نیچے بٹھا دیں گے، تم قرآن پڑھو، آپ بیٹھ کے گپے لگائیں، سارے باتیں کریں. اور کہ بہت آ جائے دل والا آ جائے تو کہتے ہیں میں نے دے دے گٹکاں دے دے، میں پڑھنا تھوڑیاں جیاں ہیں. کوئی پتہ نہیں کتنی بے دلی سے پڑھ رہا ہوتا ہے، نہ جانے دل میں کیا خیال ہوتا ہے، کیا خیال نہیں ہوتا. چھوڑ دیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ چھوڑ دیں، کام ٹھیک نہیں ہے. میری 64 سال عمر ہونے والی ہے، ساری زندگی میں نے پڑھایا ہے. اور یہ جو آپ کو اپنا تیار کردہ دین ہے نا، ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے تیار ہوگا، یہ دین نہیں ہے.
اس کو نہ کریں ایسے. میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اللہ سے ڈر جائیں, اللہ سے ڈر جائیں. کل کو میں نے مرنا ہے, آپ نے مرنا ہے نا, ایسے ہی کاٹن والے موٹے موٹے بڑی بڑی گاڑیوں پر آئیں گے اور آپ کرسیوں پر چڑھ کے بیٹھ جائیں گے, کسی نے ایک لفظ نہیں پڑھنا, سارے بیٹھے رہیں گے اور دیکھیں گے. اور اس کے بعد ایک گروپ آئے گا علماء کا جس میں 2-3 نعت خواں ہوں گے اور 2-3 ختم پڑھنے والے, وہ مائک چھینیں گے, وہ چھینے گا, وہ چھینے گا, وہ سلام پڑے گا, اور وہاں سارا پورا سٹیج لگ جائے گا. لگنے کے بعد خوش ہو جائیں گے, سال ثواب ہو گئے, مرحوم سیدھا جنت عدن میں چلا گیا ہے, راستے میں کہیں رکا ہی نہیں ہے. خدا کا خوف کر لیں, اللہ سے ڈر جائے. کوئی دین کو سمجھنے کی کوشش تو کریں. یہ دین نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ میرا آج کا جمعہ آن ایئر بھی جا رہا ہے, مجھے پتا دنیا میں بہت سے لوگ مجھے سن رہے ہیں, لیکن دین وہی ہے جو میرے نبی لے کے آئے تھے. دین وہی ہے جو میرے نبی, اور مجھے پڑھاتے 40واں سال جا رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. میری باتیں آپ کو تلخ لگیں گی. میں اتنا کہتا ہوں, میں آپ کے راستے بلاک نہیں کرتا افتخار صاحب, میں اتنا کہتا ہوں کہ 11ویں بھی کیجئے اور کل بھی کیجئے, ختم بھی کیجئے, چہلم بھی کیجئے, لیکن ولیمے بھی کیجئے. سب سے پہلے میرے رب اور رسول کا حصہ باہر نکال دیجیے کہ یہ رب اور رسول کے مہمان ہمارے مہمانوں پر مقدم ہیں. مولا پہلے تیرے مہمان جن کے فرش پروں پر فرشتے جن کے پاؤں تلے بچھاتے, پہلے وہ کھائیں گے, میرے گھر والے بعد میں کھائیں گے. ترجیح پریورٹی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کو دی جائے گی, جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب یہ چلتے ہیں تو فرشتے ان کے پاؤں تلے پر بچھاتے ہیں. ان کے لیے پہلے اہتمام کر دیں, اپنے رشتہ داروں کو بعد میں رکھیں. میں روک نہیں رہا, میں پروسیجر چینج کر رہا ہوں کہ پروسیجر جو ہے وہ اس سے مجھے اختلاف ہے. مجھے ان چیزوں سے بنیادی اختلاف نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے اگر آج حق بات کہہ کہ ڈار صاحب میں حق بات آپ کو نہیں بتاتا, میرے نبی نے فرمایا کہ میں حدیث بھی پڑھوں گا اگلے جمعے کو, فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی جب ہے, ایک وادی ایسی جو سب سے نیچے ہے, اور فرمایا اس وادی سے پوری جہنم پناہ مانگتی ہے. اس وادی سے کون پناہ مانگتی ہے؟ پوری جہنم. جہنم اس سب سے نیچے وادی ہے. پوچھے یا رسول اللہ اس کے اندر کون جائیں گے؟ فرمایا یہ علماء اور یہ قراء سارے وہاں جائیں گے. کون جائیں گے؟ اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں آگ کی لگامیں ڈال ڈال کے اس وادی کے اندر پھینکے گا. یہ حق بات کرتے نہیں, بتاتے نہیں ہیں, حق بات کہتے نہیں ہیں. میں انتظامیہ سے بھی معذرت کے ساتھ, یہ بڑی اچھی میری ایڈمنسٹریشن ہے, یہ ہمیشہ مجھے انہوں نے اپنے دل کے دروازے میرے لیے کھلے رکھے ہیں. میں جو کہتا ہوں حق مجھے کہنے دیتے ہیں, کبھی نہیں ٹوکا انہوں نے مجھے. 24-25 سال میں اللہ ان کی زندگی کرے, ان کو اللہ تعالیٰ اور ان کے کام میں برکتیں دے, اور ان کو سید ولی کا اجر عطا فرمائے. مجھے ایک دن کسی انتظامی, محمود قریشی صاحب ہوں, مولانا غلام رسول ٹھوکر صاحب ہوں, افتخار صاحب ہوں, افتخار صاحب خلاق صاحب ہوں, کبھی نہیں مجھے انہوں نے کہا علامہ صاحب یہ کیوں کہا اور یہ کیوں نہیں کہا. کہتے علامہ صاحب ممبر آپ کا, زبان پر اب جو حق ہے, میرے نبی نے فرمایا تھا خدا کی قسم میری زبان پر سوائے حق کے کچھ جاری نہیں ہوتا. میں جلال میں ہوں یا جمال میں ہوں, میں بھی خدا کی قسم کھا کے, ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں نے جو یہاں کہا میں نے حق کہا. جو میں نے دین مصطفیٰ پڑھا وہ میں نے آپ کو پہنچایا, جو میں نے پڑھا وہ میں نے پہنچایا. میں نے کوئی کبھی بات اپنی طرف سے کی. اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ مرشد کے کیا اوصاف ہونے چاہیے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ 2 صفات میرے نبی کی ہونی چاہیے مرشد کے اندر. آپ نے فرمایا رفیق بھی ہو, آپ کا پیر شفیق بھی ہو, رفیق بھی ہو شفیق بھی ہو. مثالیں چھوڑ رہا ہوں, تو میں 2 اس کے اندر خوبیاں صدیق اکبر کی بھی ہونی چاہیے. تو میں صادق بھی ہو, مصدوق بھی ہو, سچ کہنے والا بھی ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا بھی ہو. فرمایا 2 خوبیاں عمر کی ہوں, امر بالمعروف کرنے والا بھی ہو اور نہی عن المنکر کرنے والا بھی ہو. وہ 2 خوبیاں عثمان غنی کی بھی ہوں, عبادت بھی کرے اور سخاوت بھی کرے, عبادت بھی کرے سخاوت بھی کرے. اور 2 خوبیاں شیر خدا کی ہونی چاہیے, علی المرتضیٰ کی, علم بھی ہو اور بہادری بھی ہو. اور فرمایا کہ یہ خوبیاں اگر اس کے اندر موجود ہوں تو آنکھیں بند کر کے بیعت کر لینا. کیا کر لینا؟ بیعت کر لینا. یہ 2 خوبیاں موجود ہوں گی. اور آپ سے پوچھا گیا, یہ تعلیمات ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ مرشد کے فرائض کیا ہیں, وہ کہتے ہیں مرید کو اللہ کے لیے قبول کرے, اپنے لیے قبول نہ کرے, اور مرید کے ساتھ شفیق والدین کا برتاؤ کرے, مرید کے مال میں تصرف نہ کرے. مرید کے مال میں نہیں کرنا چاہیے تصرف. کیا خیال ہے؟ نہیں آپ اس طرح نہ کریں. آپ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ شیخ مرید کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا, اور نہ نذرانے قبول کرے, اور اگر کرے تو کس کو دے دے؟
فقراء کو دے دے ہیں. اقبال کو بڑا غصہ ہے اس خانقاہ نظام کے کسی ایک حصے پہ، نٹ ہول دا خانقاہ نظام جہاں ڈیزاسٹر ہے. اقبال کہتے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. اقبال بیٹھے تھے، موجود تھے نا، تو کوئی آیا، پیر صاحب دعا کر دیجیے. اقبال بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے. اس نے 5 روپے دیے، اس نے دعا کیجیے میرے 10 روپے میں نے کسی کے قرض ادا کرنا ہے تو یہ نذرانہ قبول فرمائیے اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو ہے میرا قرض اتار دے. اقبال کہتے ہیں میں نے اس کو بلا کے پوچھا، میں نے کہا جب تو آیا تھا 10 روپے کا مقروض تھا، اب جا رہا ہے تو 15 کا مقروض ہو گیا. اب کتنے کا مقروض ہو گیا؟ 15 کا. باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری اے کشت سلطانی، کشت سلطانی ملائیو پیری. اقبال کہتے ہیں شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانب بتاں پوچھتے ہیں کعبے کے برہمن. تشریح نہیں کروں گا. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. میں سٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہوں، میری تقریر ہوتی ہے، میں نے اچانک پیر صاحب حق ہو شروع ہو جاتی ہے، مجھے دھکیل کے پیچھے کر دیتے ہیں اور پیر صاحب جو ہیں ان کو اٹھا اچھال کے دعا کے بڑے صوبے بٹھا دیتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے. میں پروگرام پہ گیا کہ جوہر ٹاؤن، تو ایک صاحب آئے، کہنے لگے مجھے خواب میں داتا صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ علامہ صاحب سے یہ کہنا اور وہ کہنا، اور انہوں نے یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا. میں نے کہا چلے غور سے دیکھا تو میں نے کہا مجھے بھی تشریف لائے تھا اتفاق سے، آپ سے تھوڑی دیر بعد میرے پاس آ گئے. فرمایا اگر وہ آ کے آپ سے بات کرنا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات کا یقین نہ کرنا، اس کی بات کا لہٰذا مجھے پہلے بتا گئی کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے میرے ساتھ. عجیب بات ہے، عجیب تماشا لگائے چلے جا رہے ہیں، نہ جانے کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ. اقبال کا نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. نہیں ڈر گئے ہیں. اب آپ کو فکر لگ گئی ہے، علامہ صاحب بول پڑے ہیں نہ، تو یہ آپ کے پیر کی داڑھی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ مجھے بتائیے نا ذرا، کیا مسئلہ کیا ہے ان کو؟ کیا مسئلہ ہے؟ علم کیوں نہیں ہوتا اس کے پاس؟ علم و باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. کیا شعور کے سارے دریچے بند ہو گئے؟ ادراک و فہم کے سارے دریچے بند ہو گئے؟ کچھ سمجھ نہیں آتی. بات ہے، عجیب بات ہے. پہلی وحی کیا تھی؟ کس نے کہا تھا پڑھ؟ کسے کہا تھا؟ اب بھی سمجھ نہیں آتی، اب بھی سمجھ نہیں آتی. حیرت کی بات ہے. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. میری قدر نہیں کرتے آپ لوگ. میں پتہ نہیں میرے پاس حدیث موجود ہے نہیں موجود، بس حدیث پڑھ کے شیخ صاحب بس میں حدیث پڑھ لوں، پھر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ حالت قیام میں ہیں، لیکن میں حدیث پڑھ لوں. میں دیکھو یہ حدیث ہے جی، ابن ماجہ کی حدیث کا نمبر ہے 1080. عبد الرحمن بن کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب میرے والد کی آنکھوں کی، آخری حدیث ہے جی، میرے والد کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اور میں اپنے والد کا رہبر اور رہنما تھا، انگلی پکڑ کے لے جاتا تھا، جمعے کے لیے بھی ہر جگہ لے جاتا تھا. فرماتے جب بھی جمعے کی اذان آتی تو میرے والد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، ابو امامہ اسد بن زرارہ کے لیے دعائے مغفرت دعائے خیر کرتے. کتنے سال تو میں نے سنا کہ بابا جب بھی اذان آتی ہے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہو. کون ہے وہ صحابی رسول کی اتنی دعا ان کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ کہتے کچھ عرصہ تو میں نے سنا، پھر میں نے والد سے پوچھ لیا بابا وہ دعا کرتے ہیں، جمعے کی اذان شروع ہوتی ہے آپ دعا کر دیتے ہیں؟ پر میں اے بنیہ کانا اول من صلی بنا صلاۃ الجمعۃ قبل مقدم رسول اللہ علیہ وسلم من مکہ 40 رجلا. فرمایا یہ ابو اسد بن زرارہ وہ ہیں جن کے پیچھے میں نے ایک دفعہ پہلا جمعہ ادا کیا تھا. فرمایا میں ایک جمعہ ادا کرنے کے بعد آج تک میں اس کو دعا کرتا ہوں کہ جمعے کا حکم آیا تھا اور میں نے ان کے پیچھے جمعہ ادا کیا تھا، اس لیے دعا کرتا ہوں. جب میرے نبی نے حکم فرمایا 40 لوگ گئے تھے جمعہ ادا کرنے کے لیے، پہلا جمعہ تھا. فرمایا اس جمعے سے لے کے آج تک میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تھی. آپ بھی کوئی نتیجہ اخذ کر لیں، آپ بھی نتیجہ اخذ کے علاوہ تو ہم بھی دعا کریں گے آپ کے لیے. ہم بھی یہ وہ اسد بن زرارہ کی دعائیں انہوں نے کر لی، آپ میرے لیے تو کر لیں نا، میری صحت کے لیے، زندگی کے لیے، علم کے لیے، برکت کی دعا تو کرنے کے علاوہ سب اللہ کو زندگی دے، صحت دے، برکت دے، آپ کا وجود قائم رکھے. آپ حق بات کرتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، آپ ہمیں سمجھاتے ہیں، تو آپ کہیں ہم دعا کریں گے آپ کے لیے. ہم سارے آپ کے بھائی بیٹے، آپ کے بزرگ دوست ساتھی ہیں، انشاءاللہ بے فکر ہو جائیں. اگر
اسد بن زرارہ کے لیے وہ تو ایک جمعہ پڑھ کے دعا کرتے ہیں، ہم نے تو سینکڑوں جمعے پڑھ چھوڑے ہیں، ہم آپ کی دعا کریں گے، دعا کرتے رہا کریں میرے لیے اور میری باتوں کو برداشت کریں۔ میں اللہ سے ڈر گیا ہوں، میں نے آج جو باتیں کی ہیں، کہیں عمران صاحب افتخار صاحب ایسا نہ ہو کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ مجھے وادی جب کے اندر پھینک دے اور میرے منہ میں آگ کی لگام ڈالے کہ جب پڑھی تھی میرے نبی کی حدیث تو کیوں نہیں پیغام آ کے پہنچایا، جب میرے ولی کامل کی تعلیمات کو سنا تھا، پڑھا تھا، پرکھا تھا، تو کیوں نہیں آگے پہنچایا۔ اس جمعے کو انشاءاللہ جمعے کے بعد میں آپ کی تعلیمات پہ بات کروں گا، جمعے کے بعد کروں گا بات آپ کی تعلیمات پہ، اور انشاءاللہ ہوپ فلی آپ چھوٹا سا ہمارا پروگرام ہوتا ہے اور اس پروگرام میں کوئی 15-20 منٹ میری گفتگو ہوگی اور اس کے بعد شیورلی اگر اب لنگر رکا تو انہوں نے کہنا علامہ صاحب نے رکوایا ہے جی، کمنگ فرائیڈے